بلال اظہر کیانی صاحب، وہ بپی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بھولنے کے لیے تیار ہیں یا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ فتنہ ہے، ہم ان سے ڈیل نہیں کر سکتے؟ میر صاحب کہ تقریباً اب یہ مذاکرہ خیز بات ہے. سب سے معنی خیز جو اس حوالے سے بیان آیا نا پچھلے چند دنوں میں، وہ اعظم سواتی صاحب کا آیا. مطلب کہ ان کی جو ایک ویڈیو آئی، جو ایک بیان آیا، اس کا لب لباب کیا تھا کہ خان صاحب نے اعظم سواتی صاحب سے کہا کہ مجھے این آر او چاہیے، دروازہ کھولنے کی کوشش کریں. اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، دروازہ کھول نہ سکا. یہ 2022 کی بات وہ بتا رہے ہیں. جی دیکھیے وہ تب بھی، مگر ابھی کیوں بیان دیا انہوں نے؟ ان کے کسی نے مطلب کہ وہ مل کے آئے، باہر آئے. اور ایک بھی دوسرا ان کا المیہ ان کی جماعت کا معاملہ ہے، مگر بہرحال ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو بھی بندہ خان صاحب سے مل کے آتا ہے وہ آ کے کسی قومی ایشو پہ باہر آ کے خان صاحب کی بیان نہیں بتاتا، یا یہ نہیں کہتا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی پرفارمنس کیسی ہے. وہ یہ کہتا ہے جی خان صاحب نے کہا فلانا پی ٹی آئی کا بڑا خراب ہے، انہوں نے کہا تم بڑے اچھے ہو اور فلانا بڑا خراب ہے. مگر دوسری بات یہ ہے کہ میر صاحب دیکھیے، ہم کہتے ہیں کہ آپ کی خیبر پختونخوا میں ایک حکومت ہے، آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں. آپ یہاں پہ اپوزیشن ہیں، آپ یہاں پہ اپنا کردار ادا کریں، آپ کنسٹرکٹیو بات کریں، آپ تنقید بھی کریں، یہ بھی آپ کا حق ہے. مگر آپ آ کر یہاں پر کردار ادا کریں. جب آپ روزانہ عمر ایوب صاحب آ کے تقریر ہمیں سناتے تھے کہ ہمیں اس ایوان میں آ کے جواب دیے جائیں، ہمیں بتایا جائے کہ دہشت گردی کے اوپر بریفنگ دی جائے. جس دن سیکیورٹی بریفنگ ہوئی یہ لوگ بھاگ گئے. جو ان کی ذمہ داری بنتی تھی اس دن آنا کوئی احسان نہیں ہونا تھا، یہ ان کی ذمہ داری تھی. کہتے ہیں ہم مین اسٹریم جماعت ہیں، کہتے ہیں ہم قومی اسمبلی کے ممبران ہیں. ایک سیکیورٹی بریفنگ ہے جہاں پہ پرائم منسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ آرمی چیف آئے، جہاں پہ ان کیمرہ گھنٹوں پر محیط ایک ڈسکشن کا موقع تھا، جہاں پہ آپ آ کے اپنی ذمہ داری نبھاتے اور اہم قومی گفتگو کے اندر اپنا آ کے کنٹریبیوشن کرتے، سوال بھی کرتے. آپ اس ذمہ داری سے بھاگے. باقی جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، جتنی کوشش اس جماعت کے ساتھ کی گئی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے اور جماعتوں کی طرف سے پچھلے سالوں میں، میرے خیال سے اس کی کوئی نظیر نہیں. ابھی آپ دیکھ لیجیے فلسطین کی آل پارٹیز کانفرنس دیکھیں، وہاں پہ نہ آنے کا بہانہ. سیکیورٹی بریفنگ دیکھیں، وہاں پر نہ آنے کا بہانہ. پھر مذاکرات کا ایک عمل شروع. لیکن آج تو انہوں نے فلسطین کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے. نہیں دیکھیے مناسب ہے، لیکن اگین یہ تو ایک نارمل بات ہونی چاہیے. آپ دا فیکٹ کہ آپ کو اس کو ہائی لائٹ کرنا پڑ رہا ہے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے. اور آپ نے دیکھا مذاکرات کا بھی باقاعدہ ایک عمل شروع ہوا، اس میں سے بھی یہی اٹھے. پہلی 3 نشستیں لگی ان کو اپنی ڈیمانڈ پیش کرنے میں، اور چوتھی میں جواب سننے تک کی انہوں نے زحمت نہ کی. چوتھی نشست پہ آپ نے دیکھا ٹریجری والے بیٹھے رہے، ان کا انتظار کرتے رہے. تو تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. بہرحال ہمیں کوئی آپ سے مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں آپ خیبر پختونخوا کی حکومت پہ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور قومی اسمبلی میں آ کے اپنی ذمہ داری نبھائیں. اچھا ندیم افضل چاند صاحب، یہ جو اسحاق ڈار صاحب کا بیان ہے، کیا اس بیان کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہ پیشکش قائم ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کے لیے وہ بھی کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں پیپل پارٹی کا ایک تو بڑا واضح موقف ہے، اور ان دونوں پارٹیوں سے پی ٹی آئی سے اور نون لیگ سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ اس مذہبی ٹچ سے نکلیں. اپنی مرضی کا مذہبی ٹچ نکال لیتے ہیں، اپنی مرضی کی احادیث ڈھونڈ لیتے ہیں، اور جو جس احادیث سے آیت سے کوئی دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا ہو، دوسرے کے موقف کو، اس کو کبھی سامنے نہیں لاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری جو ہے نا کوئی گورنمنٹ چلانے میں، تو وہ عدل ہے. اگر کوئی زیادہ ضروری پڑنا ہے تو مالک اشتر کو اس کا جو خط تھا نا، وہ خط جو وہ پڑھ لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عدل اگر دیکھا جائے تو اس ملک میں عدل ہے، اور مذاکرات پیپل پارٹی ہر صورت مذاکرات بالکل آج بھی ہماری آفر قائم ہے. جو بلاول صاحب نے جو کہا تھا، یہ ملک دیکھیں کبھی حکومت کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کبھی اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، بیانات دونوں طرف سے چینج ہوتے رہتے ہیں. میرے کہ پیپل پارٹی یہی چاہتے ہیں کہ یہ نظام چلتا رہے، یہ جمہوریت رولی لنگڑی بھی بہتری کی طرف ہم جائیں، ہماری گورننس ٹھیک ہو، تاکہ ہم کسی کو سپیس نہ دیں. آپ خود کہہ رہے ہیں لولی لنگڑی جمہوریت جو کہ چل نہیں سکتی، تو وہ بہتری کی طرف کیسے جائے گی؟ دیکھیں یہ تو کوئی کہے کہ آئیڈیل جمہوریت ہے تو میں تو بالکل نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے، لیکن اسی نظام کو ہم نے چلانا ہے. یہی ہمارا پولیٹیکل لوگوں کا پبلک. آپ سمجھتے ہیں بدترین جمہوریت بہترین آمریت سے بہتر ہے؟ لیکن آمریت کبھی بہترین نہیں ہوتی. نہیں بہترین دیکھیں آمریت، لیکن اگر جمہوریت کے اوپر ہی آپ اس کو بھی نہ چلانے کے قابل رہے ہم، تو ہم عوام کو کیا جواب، عوام کا کیا قصور ہے؟ اچھا، آج جنید اکبر صاحب جو تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اسی مہینے ہاؤکی پی میں جتنی بھی راستے ہیں، چاہے گلگت بلتستان جائے، چاہے افغانستان جائے، چاہے پنجاب جائے، چاہے بلوچستان جائے، جہاں سے جائے اس کی نشاندہی کرے. روڈ بند ہوگا، کوئی نہیں جائے گا نہ آئے گا. آج سے فیصلہ کرے انشاءاللہ تعالی بہت جلد، کیونکہ ہمیں جو بچوں کی پیچھے لگا رہے.
تو اونباس بپی صاحب، جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے راستے جتنے بھی جاتے ہیں دوسرے صوبوں کی طرف یا دوسرے ممالک کی طرف، ان کو بند کر دیا جائے گا. کیا اس سے آپ کی پارٹی جو ہے اس کو سیاسی طور پہ فائدہ ہو سکتا ہے یا نقصان کا خدشہ زیادہ ہے؟ اچھا، اس پہ زیادہ سے کلیئرٹی تو جنید اکبر بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ آج کی اسٹیٹمنٹ ہے، میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ سنی ہے اور ابھی تک پولیٹیکل کمیٹی میں ڈسکس نہیں ہوا. سو یہ اگر کنسنسس ہے یا نہیں ہے یہ تو ایک آدھے دن تک پتہ چل جائے گا. لیکن آن اے لائٹر نوٹ، ویسے میر صاحب ایک عرض کروں، جتنی تکلیف اس وقت کے پی کے لوگ، کیونکہ ہماری گورنمنٹ کے پی کے اوبیسلی بلوچستان، جتنی تکلیف اس وقت کے پی اور بلوچستان کے لوگ فیس کر رہے ہیں، آپ ان کے جا کے ان سے سوال پوچھیں تو صحیح. مطلب میں اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ جو جنید اکبر صاحب نے کہا یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا، ناٹ ایٹ آل، بٹ میں ویسے جنرلی کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر وہ مردان والا ایشو اٹھا کے دیکھ لیں، کاٹلنگ والا، وہاں سے اٹھا کے آپ پورے جو خیبر پختونخوا کے 7 مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ سچویشن تو دیکھیں. مطلب ان کو اندازہ نہیں کون کدھر سے آگے کدھر بیٹھا ہوا ہے، اور اس وقت سچویشن کے آپ کے 7 کے پی کے ڈسٹرکٹس ہیں جو کہ ساؤتھ والے، وہاں پہ شام کو 4 بجے کے بعد گورنمنٹ کے ریٹ کسی طور پہ نظر نہیں آ رہی. بلوچستان میں کوئٹہ سے باہر آپ کے حالات کس طرح، اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا. سو اگر ہم بات کرتے تو کہتے ہیں جی ریڈ ایریاز ہے، اس پہ بات نہ کریں کیونکہ جناب یہ اب سرخ لائن کراس کر رہے ہیں. لیکن اگر وہاں عوام سے بات کی جائے تو ان کے ایشوز یقین کریں بہت تکلیف دہ. اگر کسی کا بیٹا اگر اٹھا لیا جائے اور وہ مسنگ پرسن میں آ جائے تو وہ کیا کچھ نہیں کہے گا، اس کے لیے مجھے آپ کو کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو اگر جنید اکبر کسی جگہ پہ بیٹھ کے لوگوں کی اس طرح کی پریزنٹیشن کر رہا ہے، الفاظ کی سلیکشن تو شاید وہ بہتر سمجھتے ہیں کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے، بٹ ان کے جو اندر کے جذبات ہیں آپ وہاں پہ گراؤنڈ پہ ان لوگوں سے پوچھیے. یقین کریں ان 2 صوبوں کے لوگ بہت شدید تکلیف میں ہیں جو اس وقت وہاں کے ان کے حالات بنے ہوئے ہیں. جی اچھا، گزشتہ ہفتے ایک سینئر پارلیمنٹیرین اور پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل جناب تاج حیدر صاحب وفات پا گئے تھے، اور کل خورشید احمد صاحب جو کہ سابق سینیٹر بھی تھے اور ایک طویل عرصہ تک پارلیمنٹ کے ممبر رہے، وہ بھی برطانیہ میں وفات پا چکے ہیں. اور کل یعنی کہ آنے والے کل ان کی اسلام آباد میں نماز جنازہ بھی ہے. تو ذرا ہم پروفیسر خورشید احمد صاحب کے ساتھ بھی اپنی کچھ پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس دستور کا ایک نظام ہے، صدارت کے لیے بھی، پارلیمنٹ کے لیے بھی، اور دستور کی اطاعت اور ایڈیرنس کا بھی. اس وقت اس دستور کو irrelevant بنا دیا گیا ہے. پاکستان ایک ملک ہے، تمام قومیتیں جو یہاں ہیں ان کی حیثیت ایک خاندان کے افراد کی تھی. اس میں کوئی نو گو ایریا نہیں. دہشت گردی ایک مسئلہ ہے، اس کا حل اپنے طریقے سے ہونا چاہیے. نظام انصاف اپنی صحیح بنیادوں پر قائم ہو، اس لیے کہ جس ملک میں انصاف کے امکان موجود ہیں وہاں پر پھر ہر طرف ترقی بھی ہوتی ہے، ہر شخص کوشش کرتا ہے اور اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی ظلم ہوا تو کہیں میں زیادہ اس کی. اللہ تعالیٰ پروفیسر خورشید احمد صاحب کی مغفرت فرمائے. ہم سب نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے. جب ہم چلے جائیں گے تو ہمارے پیچھے ہمارے اچھے اعمال اور اچھے الفاظ ہی ہمیں آپ کی اچھی یادوں میں زندہ رکھ سکتے ہیں. برے اعمال اور برے الفاظ سے لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کریں گے.